محبت کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا یہ اسم پاک، یہ وظیفہ جس کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، اجڑتے ہوئے گھر آباد ہوئے ہیں، کیونکہ جس کا کوئی پیار ناراض ہو جائے جائز محبت کے لیے جو بندہ بھی یہ وظیفہ کرتا ہے، اس کو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس عمل کو کرنے کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، توجہ کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، مثلا جائز محبت کیا ہے؟ اگر بیوی ناراض ہے، بالکل آپ کی دونوں کی لڑائی ہوئی ہے، کافی عرصے سے بول چال بند ہے، یا کسی بھی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، انتہائی محبت پر بھی محبت نہیں ملتی، یعنی کہ آپ بڑی اس کو محبت دیتے ہیں لیکن اس سے آگے کوئی رسپانس نہیں ملتا، یا اسی طرح کوئی اور ایسا شخص ہے جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ تو اس سے محبت کرتے ہیں لیکن آگے سے رسپانس نہیں ملتا، یا لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، بے عزت کرتے ہیں، بات بات پر جہاں بھی آپ محفل میں بیٹھے ہوں، بات کر رہے ہوں، آپ کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں، آپ کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، چاہے وہ گھر والے ہوں، باہر کے لوگ ہوں، محلے والے ہوں، کوئی بھی شخص ہو، اگر آپ کی بات کو اہمیت نہیں نہ دیتے، آپ کی بات کی ویلیو نہیں ہے، تو پھر یہ عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں، کیونکہ اس عمل کے بعد اس شخص کے دل میں آپ کی بے پناہ محبت پیدا ہوگی۔ اس کے کیا؟ جس کے ساتھ آپ کلام کریں گے، گفتگو کریں گے، جس سے بات کریں گے، وہی شخص آپ سے متاثر ہوگا، یعنی کہ اسی کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ مثلا شور خرچ نہیں دیتا، بہانے کرتا رہتا ہے، تو وہ آپ کو خرچہ دینے لگ جائے گا، پیسے دینے لگ جائے گا۔ جب یہ عمل کریں گے وہ آپ کی ہر جائز بات ماننے لگ جائے گا، وہ آپ سے روٹھ گیا ہے، آپ سے ناراض ہے، آپ سے کلام نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا، دور رہتا ہے تو بات نہیں کرتا۔ بعض خواتین کے شوہر باہر کے ملک چلے جاتے ہیں، وہ پاکستان میں بیچاری رول رہی ہوتی ہیں، تو ایسی صورتحال میں بھی اگر آپ اس مشکل کا شکار ہیں کہ وہ باہر ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں وہ آپ کو چھوڑ نہ دے، کسی اور کی طرف دل نہ لگا لے، تو یہ عمل ضرور آپ کیجئے گا، کیونکہ اس کے ذریعے شوہر بہانے نہیں کرے گا، آپ سے سچا پیار کرنے لگ جائے گا، آپ سے سچی محبت کرنے لگ جائے گا۔ جو آپ کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس عمل کو کرنا کیسے؟ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ انشاءاللہ جب یہ عمل کریں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اس عمل کی تاثیر کتنی ہے، اس عمل کی طاقت کتنی ہے، اس عمل کی برکتیں کس قدر ہیں۔ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنے کا طریقہ توجہ سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی جگہ، گھر میں، باہر، بازار نہیں، گھر میں، یا کوشش کرنی کہ یہ عمل گھر میں کیا جائے، اور ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں لوگوں کا ہجوم نہ ہو، لوگ آتے جاتے نہ ہو، کیونکہ عمل کے دوران آپ نے توجہ رکھنی ہے، یقین کامل رکھنا ہے۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک توجہ، دوسرا یقین کامل، یعنی کہ جب عمل کر رہے ہوں تو آپ نے اپنے شوہر کی جانب اپنی توجہ رکھنی ہے، یا جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں تو اس کے اور بھی زیادہ فائدے ہیں، تو اس میں سے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی وظیفہ جب گھر کے اندر اس طرح کے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں نا، کہ گھر والے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے، گھر اجڑ رہے ہوتے ہیں، بے عباد ہو رہے، برباد ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں گھروں کو آباد کرنے کے لیے، دو دلوں کو جوڑنے کے لیے، جب دو دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے نا، ایک شخص محبت کرتا ہو، دوسرا محبت نہ کرتا ہو، تو جو محبت کرتا ہے نا اس کے دل میں بھی پھر آہستہ آہستہ نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ نفرت کو مٹانے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو آپ نے دعائے استغفار پڑھنی ہوتی ہے۔ دعا استغفار کے بعد، دعا استغفار پڑھنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے تعوذ پڑھا، تسمیہ پڑھا، پھر آپ نے استغفار، دعائے استغفار پڑھنی ہے۔
جب دعائے استغفار کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے نیت کر لینی ہے۔ دیکھیں کوئی ایسا وظیفہ، میرے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ ہمارے پورے گھر میں آپس میں محبت نہیں ہے، میل چول نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار بھی ہمارے گھر میں نہیں آتے، ناراض ہو گئے، اب تو کوئی ہمسایہ بھی ہماری بات نہیں سننے کے لیے تیار۔ ہمارے ہاں یہاں بہت بے برکتی ہوتی ہے اور ہمارے بھائیوں میں میل محبت نہیں ہے، آپس میں اکثر لڑتے رہتے ہیں، غصے میں کبھی تو بہت لڑائیاں ہو جاتی ہیں، آپس میں بولتے بھی نہیں ہیں، جتنا بھی گھر میں آتا ہے یکدم خرچ ہو جاتا ہے، والدین سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ براہ کرم ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کے ذریعے ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے، بھائی بھائی سے محبت کرے، بھائی والدین کو سمجھے، والدین بھائیوں اولاد کو سمجھیں۔ تو اس کے لیے کوئی عمل ایسا بتا دیا جائے جس کا ہم ورد کریں اور اس کے ذریعے ہماری جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت ہو اور ہمارے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے یہ میں نے آپ کو اس سے پہلے عمل بتایا تھا اور اس پر بہت سارے لوگوں نے عمل کیا ہے۔ ایک تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ اسم مبارک پڑھنے ہیں، اور اس کی کتنی تسبیحیں پڑھیں گے؟ یہ 2 اسم مبارک ہے۔ پہلے آپ نے یا لطیف پھر یا ودود، ان دونوں کو ملا کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے۔ دیکھیں یا لطیف یا ودود محبت کی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا یہ عمل ہے، سب سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں۔ لیکن عشاء کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور صبح کے وقت آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ وہ ہے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ آپ نے اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہنا ہے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر اتنی محبت پیدا ہوگی۔ میں پھر ایک مرتبہ یہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں یہ آیت کریمہ، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ ٹھیک ہے، بیننا، تو آپ نے اس طرح اس آیت بینات کا ورد کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے کھلا ورد کرنا ہے، اس میں تعداد متعین نہیں ہے کہ آپ کتنی تعداد میں پڑھیں گے یا پڑھیں گی۔ آپ نے اس کے دوران ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اب جو آپ نے صبح کے دن میں کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یوں ہی آپ کو ٹائم لگے، یقین جانے صرف 3 دن کوئی زیادہ نہیں ہوتے، ایسے گزر جاتے ہیں بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج کل تو ویسے بھی قرب قیامت نزدیک ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کس قدر جو ہے وہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ مہینے جو ہے، سال جو ہے وہ ہمیں مہینوں میں لگتا ہے اور مہینہ ہمیں ہفتوں میں لگتا ہے، ہفتہ ایسے جیسے ایک دن کے برابر ہو چکا ہے، اور ایسے ہفتہ گزر جاتا ہے جیسے ابھی ایک دن ہی گزرا ہوتا ہے۔ تو یہ اس قدر تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں، تو آپ مسلسل 3 دن اگر یہ عمل کر کے دیکھتے ہیں، یہ کیونکہ ایک مسلسل مستقل ایسا وظیفہ ہے جس کو میں اگر بتاؤں تو یہ جواباً نمبر جو اس کو بتایا گیا تھا نا، اس کو اب میں سارے لوگوں کی تعداد تو نہیں بتا سکتا کہ کتنے لوگوں، یعنی کثرت کے ساتھ اس عمل کو کیا گیا، بڑے لوگوں نے کیا ہے۔ جو بھی مرد عورت کرتا ہے نا وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے آپس میں اتفاق محبت اتنی پیدا ہوتی ہے نا کہ بندہ خود حیران ہوتا ہے۔ اس کے بے پناہ فیوز و برکات ہیں۔ اب 2 اسم مبارک جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یا کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، اور 11 3 یہ 2 عدد میں نے بتائے ہیں، ان میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ نے اتنی تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود بھی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب یہ 2 اسم مبارک جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یا لطیف پہلے پڑھنا ہے، یا ودود بعد میں، یعنی کہ اس کو آپ نے کثرت کے ساتھ اتنا پڑھنا ہے جتنی تعداد اس کی بتانے لگا، اس میں کمی پیشی نہیں کرنے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے دعا استغفار پڑھنی ہے، اس کے بعد نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد رات عشاء کی نماز کے بعد آپ نے خوب اس کو پڑھ کر اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اب اس شخص کا تصور رکھنا، اگر پورے گھر والے اگر تسخیر چاہتے ہیں نا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو، تو پھر آپ نے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے آپ نے تصور یہ رکھنا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ہی میری بات کی طرف متوجہ ہوں، ہر شخص میری بات کو مانے، ہر شخص میری بات کو سنے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم جو بھی وظیفہ کرتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو طریقہ کار اس کا یہ ہے، اگر آپ وہ آیت بینات جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں کثرت کے ساتھ، اگر نہیں تو پھر آپ رات کو سوتے وقت صرف یہ پڑھ لیں گے عشاء کی نماز کے فوراً بعد، اور اس کی آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے، مطلب 300 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ اگر وہ آیت بینات کا ورد نہیں کر سکتے
سکتے، تو دوسرے نمبر پر آپ نے کس لفظ کا ورد کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس سے رحمت بھی حاصل ہوگی، دعاؤں کی قبولیت ہوگی، مال و دولت میں بھی اضافہ ہوگا، جو بھی مسائل آنے والے ہوں گے وہ سارے کے سارے ٹل جائیں گے اور قسمت کے سکندر بن جائیں گے یا بن جائیں گی۔ اگر عورتیں ہیں تو وہ بھی اس عمل کو کریں، مرد ہیں تو وہ بھی، لیکن کریں اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو نشانہ نہ بنائیں، کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے کہ آپ اس سے ہر جائز اور ناجائز بات منواتے رہیں، تو ایسا نہیں تصور کر کے پڑھنا۔ صرف جائز بات کوئی بھی اپنے شوہر سے آپ منوانا چاہتی ہیں، اپنے بھائی سے منوانا چاہتی ہیں، یا گھر میں اتفاق اور محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، سب میں اتفاق اور محبت پیدا ہو جائے، تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بے پناہ فائدہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر دعائے استغفار کیا ہے، بہت سارے لوگ یہ پوچھیں گے، تو دعائے استغفار میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی بتائی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے چلتے پھرتے جب رات کو یہ عمل کر لیں تو چلتے پھرتے آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ لفظ پڑھتے رہنا ہے۔ دعا استغفار صرف ایک بار پڑھ لینا یہ کافی ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کریں، یا اللہ جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں معاف فرما دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے، معاف فرمانے والی ہے۔ اس کے بعد اس عمل کو مسلسل کرتے رہیں چند دن، انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا کہ شاید اس سے پہلے کسی عمل کا فائدہ نہ ہوا ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔